ہم توبہ کرتے ہیں، تو میری توبہ کو قبول کر لے۔ ہم گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، مولا تو میری گناہوں کو بخش دے۔ جب کوئی بندہ مومن، کوئی جوان اس طریقے سے طریقہ لے کر کے آتا ہے اور بجم مصطفیٰ سے جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ جس نے توبہ کیا اپنے اللہ اور رسول کو حاضر سمجھ کر کے، وہ چاہے بڑے سے بڑا گناہ کیوں نہ کر جائے، آج میں اس کی گناہوں کو معاف کر دیا اور ایسا پاک کیا جیسے آج ہی اپنے ماں کے چاہوں گا کہ اس پرفتن اور فتنوں کے دور میں جہاں ساری دنیا اپنی زندگی کو اس طریقے سے گزار رہی ہے، اسی زمین پر ہم اور آپ مذہب اسلام اور اپنے دین کی خدمت کرتے ہوئے اپنے عالموں کی زبانوں سے حدیث مصطفیٰ سماعت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مقدس پڑھا کرتے ہیں، لیکن صاحب میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ سلام الدین چند جملہ بول کر کے بتانا چاہے گا، اے لوگوں، اس وقت کے دور میں ہم جہاں پہ اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، ہمیں اور آپ کو ہوشیار ہو جانا چاہیے، ہمیں اور آپ کو اپنی ذہن کو اچھی طرح کر کے نبی کی سیرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے، ہمیں عالموں کے قریب بیٹھنے کی ضرورت ہے، ہمیں قرآن مقدس پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آپ جانتے ہیں، آج اٹھا کر کے دیکھیے، آج فیس بک یا یوٹیوب کے ذریعے آج پورے بھارت نہیں بلکہ آج پورے ملک کے اندر یہ یوٹیوب اور فیس بک کے ذریعے پوری دنیا کے انسان دیکھ رہے ہیں کہ مذہب اسلام کے ماننے والے، کل تک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چاہنے والے کی تعداد کم تھی، لیکن ان کے دلوں میں نبی کی محبت اس طریقے سے تھا، اللہ کے قرآن کے یعنی قرآن کے سائے میں ان کی زندگی گزرتی تھی، جو لوگ دیکھ کر کے رشک کیا کرتے تھے۔ اگر کسی گلی کے اندر وہ گزر جاتے، بھلے ہی ان کے پاس علم کی کمی تھی، وہ قرآن پڑھنا کم جانتے تھے، حدیث مصطفیٰ کم پڑھنا جانتے تھے، لیکن اللہ نے بندوں پر کرم کیا، ہم تمام مسلمانوں پر کرم کیا، انسانوں پر رحم کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا میں نبی پاک کے ماننے والے، نبی سے عقیدت کرنے والے، اللہ اور اس کے رسول پہ اپنے ایمان کو رکھنے والے، خدا کو پہچاننے والے، اپنے نبی کی سیرت کو پڑھنے والے، عالموں کے قریب بیٹھنے والے، یعنی اللہ نے کرم کیا بندوں پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا میں اپنے قرآن کے بھی یعنی قرآن مقدس کی آیت کریمہ کو اور حدیث مصطفیٰ کو پوری دنیا تک اس طریقے سے عام کی گئی کہ آج ہر گلی میں قرآن پڑھی جا رہی ہے، ہر شہر میں نبی کی سیرت کو پڑھی جا رہی ہے۔ صاحب ہم کمال کی بات نہیں، مولانا شہزاد صاحب یا عثمان پور کے جتنے ہمارے خان صاحب ہیں یا جتنے لوگ ہیں، آپ مبارکباد کے لائق ہیں۔ آپ کہیے گا کیسے؟ اس طریقے سے نہیں کہ آپ نے ایک بڑا ادارہ کھول دیا اس خوشی سے کہ آپ نے اس علاقے کے اس سرزمین پہ جہاں پہ انسان فطروں کی زندگی گزارتا تھا، جہاں انسان گناہ کے دلدل میں اپنی زندگی کو گزارتا تھا، لیکن صاحب آج مانپور کے دھرتی پہ تمام لوگوں نے اپنی زندگی کو مصطفیٰ کے سانچے میں ڈھال دیا اور ایک سے ایک بڑھ کر کے عالم دین کو رکھا اور کہا کہ اسے قرآن کی تعلیم دیا جائے، مصطفیٰ جان احمد کی سیرت کو پڑھایا جائے۔ میں نے سوال کیا کہ آپ کے دماغ میں یہ باتیں کیسے پھیلی، جبکہ پورے شہر میں، چھپرا شہر میں نہیں بلکہ پورے ملک میں یعنی علاقے کے اندر بڑے بڑے لوگ پائے جاتے ہیں، مسلمانوں کی کثرت کے ساتھ تعداد پائی جاتی ہے، لیکن ہم نے ابھی تک بہت سارے علاقوں کو دیکھا، ہم نے بڑی شہروں کو دیکھا، اکثر لوگوں کو جائزہ کیا تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اکثر بڑے بڑے لوگوں کے خاندان کے بچے یا تو کسی کالج میں پڑھا کرتے ہیں یا کسی یونیورسٹی میں پڑھا کرتے ہیں یا کسی اسکول کے اندر پڑھا کرتے ہیں، لیکن مبارکباد والے ہیں اس مانپور کے علاقے کے تمام لوگوں نے کہ اس لیے کہ پوری دنیا کو بتا دیا کہ جہاں پہ دنیا کا علم دیا جائے گا وہاں پہ صرف دنیا کا علم نہیں بلکہ آمینہ کی لال کی سیرت کو پڑھایا جائے گا۔ ان لوگوں نے بتا دیا کہ جو دنیا اسلام سے بغاوت کرتی ہے، جو دنیا یعنی مذہب اسلام کے علم سے یعنی دشمنی رکھتی ہے، آج آ کر کے دیکھ لے کہ ہر آنے والا دیکھ رہا ہے کہ مصطفیٰ جان احمد کے مجلس میں جتنے لوگ آئے ہیں سب کے چہرے پہ ٹوپی یعنی سب کے چہرے پہ
यानी खुशी की माहौल है, सारे लोग हंसी और खुशी के साथ आए हैं, तमाम उलमा आए हैं, सारे लोग दीदार कर रहे हैं, हर इंसान देख रहा है कि आने वाला एक नबी का कलमा पढ़ने वाला है, आने वाला एक नबी की सीरत को बयान करने वाला है, आने वाला शायर है तो नबी के नाम पर अपने नाते नातो मनकबत पढ़ेगा, मुस्तफा जाने अहमद की सीरत को बयान करेगा, आने वाला कोई भी खतीब आएगा तो नबी की सीरत को पढ़ेगा, कुरान मुकद्दस की आयत करीमा को पढ़ेगा। तो ये कमाल दूसरे गांव के लोगों का नहीं है, बल्कि खास करके इस मानपुर के लोगों का ये हौसला रहा कि किसी हीरो को, किसी एक्टर को बुला करके लोगों का काम नहीं किया, बल्कि पूरी दुनिया तक ये खबर कर दिया गया कि लोगों आओ और आकर के देखो, जहाँ इंसान गुनाह के दलदल में अपनी जिंदगी को गुजारता है, जहाँ इंसान सुबह से शाम तक सिर्फ गुनाह करता है, नेकी के तरफ माइल नहीं होता है, इंसान सिर्फ गुनाह करता है, इंसान सिर्फ बुराई करता है, लेकिन यहाँ बुराई करने के साथ साथ नबी की सीरत पर अमल होता है। इसलिए कि मुसलमानों को ये अच्छी बातें अच्छी तरह से याद है कि मुसलमान गुनहगार हो सकता है, लेकिन नबी का गद्दार शायद हर आदमी जानता है। मैं तफसीरी गुफ्तगू नहीं, चंद बातें आज के जहां तक 2 मिनट मेरा टाइम 3 मिनट बाकी है, आप समाज के ये अच्छी तरह से कीजिए, इसलिए कि बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, हमें आप तमाम लोग मुबारकबाद के लायक है। बड़े भाई शहजाद भाई का ये बहुत बड़ी मोहब्बतें हैं जो इतने बड़े बड़े उलमा के दरमियान ने मुझे अपना टाइम 10 मिनट निकाल करके दे दिया, लेकिन आखिरी जुमला दे करके करीब करना चाहता हूँ। और जवानों में तुझे बताना चाहता हूँ, जहाँ पे आ गए हो, हम सुबह से शाम तक गुनाह करते हैं, कभी नेकी की तरफ ख्याल नहीं आता है, लेकिन एक बात याद रख लो, जब जब इस मजहबी इस्लाम के मानने वाले, जब जब मुस्तफा के मानने वाले, जब जब कुरान पढ़ने वाले, जब नबी की सीरत को पढ़ करके जब आलिम के करीब आते हैं और आलिमों से गले मिल जाते हैं, तो ये आलिम दुनिया की बातों के अंदर ये मशगूल नहीं करके और तुझे बर्बाद नहीं करते हैं, बल्कि तुझे करीब करके नबी को सीरत को पढ़ाते हैं, मुस्तफा की हदीस को पढ़ाते हैं, अल्लाह के कुरान को पढ़ करके तुझे पैगाम दिया जाता है। इस जलसे से पूरे भारत नहीं बल्कि जितने लोग आए हैं अपने घरों को छोड़ करके आए हैं, साहिब जवानों सलामुद्दीन का ये पैगाम तो अपने दिल पर लेकर के जाना कि हम तो बुराई हर दिन किया करते हैं, लेकिन कभी कभी इस तरीके से रातें मिलती है, कभी कभी आलिमों का चेहरा देखने को मिलता है, कभी कभी इस तरीके से खूबसूरत यानी महफिल सजाई जाती है। तो आज इस खूबसूरत महफिल को देखने के लिए ना हो तो यानी उसके साथ साथ तेरा अकीदा और तेरा दिल ये होना चाहिए कि ऐ खालिक के कायनात, जब मैं घर था तो पापी था, जब मैं घर था तो शराबी था, जब मैं घर था तो गुनहगार था, लेकिन ऐ खालिक के कायनात जब हम तेरे नबी की महफिल में आ गए हैं, तेरे वारिस के सामने, तेरे नबी के जो वारिस है, जो उलमा है, हम इनके सामने आ गए हैं, तो मौला अब हम ऐसे नहीं जाएंगे, हम तौबा करते हैं, तू मेरी तौबा को कबूल कर ले, हम गुनाहों से माफी मांगते हैं, मौला तू मेरे गुनाहों को बख्श दे। जब कोई बंदा मोमिन, कोई जवान इस तरीके से तरीका लेकर के आता है और बजमे मुस्तफा से जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि फरिश्तों गवाह हो जाओ कि जिसने तौबा किया अपने अल्लाह और रसूल को हाजिर समझ करके, वो चाहे बड़े से बड़ा गुनाह क्यों न कर जाए, आज मैं उसकी गुनाहों को माफ कर दिया और ऐसा पाक किया जैसे आज ही अपने माँ के इसकी जरूरत है, हमारे जवानों की जरूरत है। इसलिए आप लोगों को कहूंगा कि आप लोग आकर के बैठ जाइए। हमसे पहले हमारे बाद एक के बाद दिगरे बड़े बड़े उलमा आए हैं और जानते हैं पूरे भारत में कहने वाला एक खतीब जिसे पूरी दुनिया मुफ्ती शहरयार रजा के नाम से जानती और मानती है, पूरे मुल्क में सुना जाता है, कई मुल्क का दौरा करते हैं और उन्हीं के साथ साथ और एक और बेबाक खतीब जिसे सैफुल्लाह अली कोलकाता के नाम से पूरी दुनिया
جانتی ہے، اور پوری سب سے زیادہ ابھی ہائی لائٹ نیٹ اور یوٹیوب اور فیس بک کے ذریعے جو نقیب کا چرچا آپ سنتے ہیں اسے کوئی اور نہیں بلکہ جسے محبوب گوہر کے نام سے، اسلام پوری کے نام سے جانتے ہیں۔ پھر آپ لوگ تو اپنے بھائی، بڑے بھائی حافظ شہزاد صاحب کو بہترین سنا کرتے ہیں، کئی جلسوں میں ہم نے ان کی نقابت کرائی ہے، اپنے بڑے بڑے جلسے کرا کر کے اور بلا کر کے بتایا ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو قریب کر کے نبی کی سیرت کو پڑھ کر کے بتائیے، اس لیے کہ جوان کا مزاج اگر بدل گیا تو پورا معاشرہ سدھر جائے گا۔ اگر قوم مسلم کے بچے کی یعنی نیت اگر سدھر جاتی ہے، وہ ایمان داخل اپنے سینے میں ایمان کی حفاظت کر لیتے ہیں، تو قسم خدا کی اللہ تعالی ہمیں بھی آباد رکھتا ہے، اور پھر مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی وہاں بھی ہمیں آباد رکھے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا نے بھی بیان کیا یعنی اپنے جملے میں